اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ ماہ رمضان کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ہم روزانہ پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ روزانہ ایک نیا موضوع ہوتا ہے اور ایک نئے مہمان ہوتے ہیں ہمارے ساتھ۔ ہم سیکھتے ہیں ان سے اس موضوع کے متعلق کہ قرآن کریم ہمیں کیا نصیحتیں کر رہا ہے، ہمارا دین ہمیں قدم قدم پر کیا رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے رزق حلال۔ یہ رزق حلال کی برکتیں کیا ہوتی ہیں، رزق حرام کی نحوستیں کیا ہوتی ہیں، ہمارا دین رزق حلال کے حوالے سے ہمیں کیا کیا تعلیمات کر رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص جو کہ سفر کر کے آیا ہے، بیت اللہ شریف کے پردوں سے پکڑ کر دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام، مطعمہ حرام، اللہ اکبر، جو اس نے کھایا ہے وہ بھی حرام، مشربہ حرام، جو اس نے پیا ہے وہ بھی حرام۔ خواتین و حضرات، ہمارے معاشرے کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں رزق حرام کے دروازے کھلتے تو نہیں چلے جا رہے؟ اس سلسلے میں حکومت وقت کی کیا ذمہ داری ہے؟ سسٹم ایسا بن جائے کہ رزق حرام کا کوئی شائبہ تک نہ رہے، اتنا مشکل ہو جائے یہ کام، سسٹم میں اتنا چیک حکومت لے آئے۔ ایک سوال اور یہ بھی رکھیں گے ہم اپنے ملک کے ممتاز عالم دین کی خدمت میں کہ وہ ہمیں یہ بھی بتائیں اور یہ بھی تعلیم فرمائیں کہ مسلمان خواتین، خواہ وہ ماں ہو، خواہ وہ بیوی ہو، خواہ وہ بیٹی ہو، گھر میں اگر مال حرام آ رہا ہو تو اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ خواتین و حضرات سیکھیں گے محترم علامہ لیاقت حسین صاحب سے۔ خواتین و حضرات، علامہ لیاقت حسین صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں، ہمیشہ آپ سے ہم سیکھتے ہیں۔ علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ مومنون اور آیت نمبر 51 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ مومنون آیت نمبر 51، ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اے پیغمبرو، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں، صدق اللہ العظیم۔ علامہ صاحب، یہ رزق حلال بہت اہم چیز وہ دین تعلیم کرتا ہے۔ پورے قرآن کریم میں قدم قدم پر رزق حلال کی برکتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بات فرما رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات قدم قدم پر ہمیں ملتے ہیں۔ رزق حلال کہتے کسے ہیں؟
جی الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم انیق احمد صاحب۔ دیکھیں رب کائنات نے ہمیں پیدا کیا، ساری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور ساری مخلوق کا رزق اپنے ذمہ کرم پر رکھا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اور انسان کو تو رب تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کو یہی فرمایا کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ۔ ہم نے زمین میں تمہیں تمکن بھی دیا ہے اور ہم ہی تمہارے معاش کا انتظام کریں گے۔ سبحان اللہ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ سبحان اللہ، فرمایا اس دنیا کے اندر ہم نے معیشت کو، روزی کو تقسیم کر دیا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر علی اللہ رزقها، اللہ کے ذمہ کرم پر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر فرمایا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو بڑھا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ساری میراث اور ساری کی ساری بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ سبحان اللہ، رب تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر یہ جو آیت کریمہ آپ نے پڑھی ہے، یہاں انبیاء کرام کو فرمایا یا رسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم پاکیزہ روزی کھاؤ پھر عمل صالح کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء کرام کو حکم دیا وہی رب تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا وہی رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اگر تم اللہ کے بندے ہو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کے بندے ہو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بندے مانتے ہو تو تمہیں سب سے پہلے رزق حلال کھانا پڑے گا۔ دیکھیں رزق حلال اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اور اسی آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر جو حدیث پاک آپ نے ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات فرمائی۔ اچھا ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یار میں نے 100 مرتبہ یہ چیز پڑھ لی ہے، میں نے روزہ رکھ لیا ہے، میں نے یہ کر لیا، بس ختم ہوگی، قبول ہو گیا۔ فرمایا نہیں، وَاعْمَلُوا صَالِحًا بعد میں ہے، پہلے ہے کُلُوا مِن طیبات۔ سبحان اللہ، پہلے پاکیزہ کھاؤ گے تو پھر اس کے بعد جو پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، تمہارے سجدے، تمہاری عبادتیں۔ اور پھر جو حدیث پاک آپ نے اس پر ذکر فرمائی ماشاءاللہ، یہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر خود حضور نے ذکر فرمائی۔ فرمایا کہ بندہ بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے، اشعث اغبر مدفوع، بال اس کے پراگندہ ہیں، یمد فی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ بلند کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب، دعائیں کر رہا ہے۔ یعنی اس کی ظاہری کیفیت ایسی ہے کہ بندہ دیکھ کر بھی ترس کھا جائے، تو رب تعالیٰ کیوں نہ ترس کھائے؟ لیکن فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے، اور وہ مسافر بھی ہے، مسافر بھی ہے، پراگندہ بال بھی ہے، ہاتھوں کو یمد فی السماء، ہاتھوں کو بلند کیا آسمان کی طرف۔ لیکن پھر فرمایا کہ ملبسو حرام مشربو حرام، فرمایا غذی بالحرام، وہ حرام، اس کا جسم کے اندر جو لباس ہے، اس کا جسم جو گروتھ کر رہا ہے، وہ سب کچھ حرام، کھانا پینا حرام۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَكَ، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول و منظور فرمائے گا؟ انیق بھائی یہ اتنا بڑا جملہ ہے حدیث پاک کا، ہمارے لوگ عمومی طور پر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں دعائیں تو بہت مانگتا ہوں، میں پڑھتا پڑھاتا بھی بہت سارا ہوں، اللہ کا بڑا شکر ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ بھائی یہ تو دیکھو کہ جو لقمہ تم نے پیٹ کے اندر ڈالا ہے وہ حلال ہے یا نہیں ہے؟ صحیح بات ہے، صدق مقال اور رزق حلال یہ دعا کی قبولیت کی کنجی ہے۔ اللہ اکبر، زبانیں ہماری کیا کہہ رہی ہیں، اندر بطن میں کیا ہے، غذی بالحرام اگر ہے، یہ جسم گروتھ کر رہا ہے آرام سے، تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو، صرف لفظ دعائیں جو ہیں وہ صرف لفظوں کا نام نہیں ہے، اس کے لیے پہلے وہ اہتمام کرنا پڑے گا جو انبیاء کرام سے فرمایا پہلے رزق حلال کماؤ کھاؤ، اس کے بعد اللہ کی عبادت کرو گے تو رب تبارک و تعالیٰ تمہاری عبادت کو بھی قبول کرے گا۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا یہ جو لقمہ حلال ہے انیق احمد صاحب، اس کی اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ یہ جب پہلا لقمہ حلال انسان کھاتا ہے تو انسان کے قلب و نظر منور ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں میں نے بچپن کے اندر 17-18 سال کی عمر میں کیمیا سعادت پڑھی تو میں نے یہ بات پڑھی تھی۔ اچھا میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لقمہ کھانے سے اتنا قلب و نظر؟ یہ تو عملی زندگی کے اندر جب آئے تو تب پتہ چلا کہ لقمہ حلال آسان نہیں ہے، اللہ اکبر، اس کے لیے بڑا کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی ہر چیز کو قربان کرنا پڑتا ہے۔
پڑتا ہے. ہم اپنی زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانتے ہیں, ان الذین قالوا ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ, وظیفہ پڑھتے ہیں. فرمایا صرف ربنا اللہ کہنے سے نہیں ہوگا, ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جب تم فرمایا اس پر مستقیم ہو جاؤ گے تو اللہ کے فرشتے اتریں گے. مستقیم کیسے ہے کہ بازار میں کھڑا ہے, ایک طرف حرام کا بازار لگا ہوا ہے, ایک طرف حلال کا لگا ہوا ہے, اب پتہ چلے گا کہ تم ربنا اللہ پر عامل ہو یا نہیں ہو. ٹھیک. مسجد کے اندر مصلی پر تو ہر ایک ربنا اللہ کہتا جی ہے ہاں. زبان سے, لیکن اب عملی اعتبار سے دیکھنا پڑے گا کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کو کتنا مانتے ہیں. احل اللہ البیع وحرم الربا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے ہوائے نفس کو اپنا الہ بنا لیا, اپنے خدا بنا لیا. بولے کہ نہیں یار ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو خدا کو اپنا الہ مانتے. فرمایا تم نے نفسانی خواہشات اور حرام کا جو راستہ اختیار کیا ہے, گویا تم نے خدا کو الہ چھوڑ کر نفسانیت کو اور نفسانی خواہشات کو اور حرام کو قبول کر لیا. تم نے عملی طور پر رب تبارک و تعالیٰ کو رب اللہ نہیں مانا. تب پتا چلا کہ یہ لقمہ حلال کی قیمت کتنی بڑی ہوتی ہے. فرمایا انسان کا قلب منور ہو جاتا ہے, نظر منور ہو جاتی ہے, اس کی دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے حدیث صاحب, قرآن کے حوالے سے بات کریں گے. سبحان اللہ, آپ نے قرآن کی مجلس سجائی ہوئی ہے نزول قرآن کے مہینے کے اندر. سورہ بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام کے سفر کا ذکر کیا گیا. چلتے چلتے گاؤں کے اندر پہنچے, گاؤں والوں سے کہا کہ ہماری جو ہے وہ مہمانی کریں, انہوں نے نہیں کی. حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی دیوار کو درست کر دیا جو کرنے والی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ہی بڑے بادشاہ آدمی, انہوں نے ہمیں جو ہے وہ کھانا تک نہیں دیا. لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, آپ چاہتے تو ان سے اجرت لے سکتے تھے. آپ نے آخر کے اندر بات فرمائی, فرمایا اصل میں یہ جو دیوار تھی یہ عام دیوار نہیں تھی. اما الجدار فکان غلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا. سبحان اللہ. فرمائے ان کا جو والد تھا وہ حلال کمانے والا تھا. حلال کا دیکھیں خزانہ چھوڑ کے گیا ہے. اللہ ہمارے بچوں کو, اسلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اپنے بچوں کو فقیر چھوڑ کے جاؤ, اپنے بچوں کے پاس چھت نہ ہو, تمہارے بچوں کے پاس روزی نہ ہو. اللہ ہمارے بچوں کو پھلوں سے روزی عطا فرمائے. جو اللہ کے خلیل نے دعا مانگی اپنی ذریت و اولاد کے لیے, اللہ ہمارے بچوں کو وہ دے. لیکن انیک بھائی وہ روزی ہو جو ہم حلال کما کے چھوڑ, کان تحتہ کنز لہما, قرآن کہتا ہے خزانہ چھوڑ کے گئے. اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے اس خزانے کی حفاظت فرمائی. لیکن وہ کسی کا لوٹا ہوا نہیں تھا, وہ ظلم کا نہیں تھا, وہ دھوکے کا نہیں تھا, وہ قبضے کا نہیں تھا, حرام. کیونکہ باپ نیک آدمی تھا, باپ نیک آدمی تھا اور حلال کما کے گیا ہوا تھا, اور اپنی اولاد کے پیٹ میں حلال ہی غذا ڈالی. اللہ اکبر. کان ابوہما صالحا. سبحان اللہ. اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے خزانوں کو محفوظ کر رہا ہے. سبحان اللہ. خضر علیہ السلام کے ذریعے یہ برکت اثرات, یعنی ہم پر بھی اثرات پہنچیں گے, ہماری اولادوں اور ہماری نسلوں میں بھی اس رزق حلال کے اثرات پہنچیں گے. اور نحوستیں اسی طرح ہوں گی. حرام خوری اور حرام کاری کے اثرات نسلوں پر مرتب ہوتے ہیں, نسلوں تک مرتب ہوں گے. جو ہم حرام کما کے جائیں گے, قبر میں ہم جا کر اس کا حساب دے رہے ہوں گے. جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ یار میں اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن کرنا چاہتا ہوں, کسی راشی سے پوچھیں, کسی رشوت دینے والے سے پوچھیں, بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ میں بچوں کے لیے, بچوں کے فیوچر کو تھوڑا برائٹ کرنے کے لیے. ہمارا اپنی بھی قبر بھی تاریک اور ان بچوں کے مستقبل کو بھی ہم تاریک کر کے جا رہے ہیں. اچھا علامہ صاحب, بچوں کے مستقبل کے تعلق سے ہم فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں. اللہ تعالیٰ رزاق ہے. اللہ اکبر. ہو سکتا ہے کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے بچوں کی تربیت اور اچھی طرح ہو, تو کیا یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ شرک خفی کی ایک شکل نہیں ہے کہ میں رشوت پکڑ رہا ہوں, یہاں سے وہاں سے برے کام کر رہا ہوں, کک بیکس لے رہا ہوں. تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر عدم اعتماد کا اظہار نہیں ہے. عدم اعتماد رب تبارک و تعالیٰ. بہت خوبصورت آپ نے توجہ دے رہے ہیں انیک بھائی کہ ہم کون ہوتے ہیں یہ فکر کرنے والے. جس مولا نے ہمیں دیا ہے ہمارے بچوں کو شاید ہم سے اچھا دے. ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو حلال کا راستہ دیں, ہم ان کے پیٹ میں حلال لقمہ ڈالیں, ان کو اللہ کے راستے میں لگا کے جائیں. باقی دینے والی ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. ہم تو فقیر ہیں, دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. ہم اس کے مکلف نہیں ہیں, ذمہ دار نہیں ہیں. بلکہ ہوگا یہ کہ انسان کی جو حرام رشوت سب جمع کر رہا ہوتا ہے,
میدان معاشر میں آتا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر اعمال بھی لیے ہوئے، لوگوں کے حق مارے ہوئے، لوگ آ جاتے ہیں حق لینے کے لیے، یہی اہل خانہ کہتے ہیں خدایا اس بندے کو پوچھا جائے ہمارے بارے میں، اس نے ہمیں حرام کھلایا اور ہمیں علم دین تو سکھایا ہی نہیں، اللہ وہ بندہ آج میدان معاشر کے اندر خائب و خاسر ہے اپنی اس اولاد کی وجہ سے جس کو وہ حرام کھلا کے آیا۔ تو کسی بھی اعتبار سے حرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمانہ ایسا آئے گا علی الناس یاتی زمان، فرمایا لوگ اس کی پرواہ بھی نہیں کریں گے کہ حلال ہے یا حرام ہے، کچھ بھی ہے۔ انیک بھائی مجھے بڑی شرم آئی، میں ایک دن بیٹھ کے دیکھ رہا تھا ٹی وی پر، ایک بندے کا انٹرویو ہو رہا تھا، یہ جو انٹرویوز ہوتے ہیں، تو کہا کہ آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ جو ہے جھوٹ بھی بولتے ہوں گے؟ بولا ہاں بزنس کرتا ہوں تو جھوٹ تو بولوں گا۔ ایک بندے سے پوچھا یہ سب کی فائلیں رک جاتی ہیں، آپ کی فائل جو چلتی ہے؟ بولا ٹائر لگاتا ہوں، ٹائر ٹی وی پر بیٹھ کے۔ یعنی ہم ایک اور نئی جنریشن کو، بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں دنیا میں ترقی کرنی ہے، اگر ٹائکون بننا ہے تو تمہیں فائلوں کے نیچے ٹائر لگانے پڑیں گے۔ اور یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بظاہر دنیاوی اعتبار سے پاکستان کے بڑے آدمی ہیں جو فائلوں کے نیچے پہیے لگا دیتے ہیں، اور علل اعلان وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں، تو نسلوں کی تربیت کیسے ہو رہی ہے، کن خطوط پہ ہو رہی ہے؟ میں نے انٹرو میں ایک جملہ بھی کہا تھا کہ اس سلسلے میں سسٹم اتنا زیادہ سخت ہو کہ ریاست میں کرپشن ناممکن ہو جائے، اس پر بھی آپ سے بات کروائیں گے ہم، لیکن ذرا سی باتیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ ایک سوال جو آپ نے گفتگو فرمائی، سبحان اللہ، یہ ہمارا دین ہمیں تعلیم کرتا ہے، لیکن اگر ہم بالکل ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک سیکولر انداز میں سوال رکھیں آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ کیا یہ حرام خوری غیرت انسانی کے خلاف نہیں ہے؟ بالکل یہ غیرت انسانی کے بھی خلاف ہے۔ جتنے بھی دنیا کے معذب معاشرے ہیں، اگرچہ وہ اسلام کے پیروکار نہیں ہیں، لیکن ان دنیا کے اندر اگر کوئی تہذیب ہے، کوئی سوسائٹیز ایسی ہیں کہ جہاں پر کوئی نہ کوئی اقدار، کوئی نہ کوئی روایات، اخلاقیات موجود ہیں، تو ان سوسائٹی کے اندر بھی اگر کوئی وزیر، کوئی مشیر، یہاں تک کوئی وزیر اعظم بھی اگر کوئی رشوت دیتا ہوا یا بینک کے اندر کوئی کام کرتا ہوا پکڑا گیا، تو یا تو وہ خود استعفیٰ دے دیتا ہے یا پھر اس کو استعفیٰ دینے کا کہا جاتا ہے۔ تو یعنی انسانیتی غیرت کے طور پر بھی دیکھیں، انسانی یعنی یہ تو آپ ظلم کر رہے ہیں نا، آپ کسی کا حق چھین رہے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کسی کے حقوق کو، کسی کے رائٹس کو آپ غصب کر کے کر رہے ہیں، تو اس کا مذہب تو مذہب ہے، انسانیت بھی کسی بھی اعتبار سے سیکولر ہو کر دیکھیں، حقوق انسانیت اور حقوق انسانیت کی بات کرنے والے بھی دیکھیں، تو حرام کا راستہ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دین، بلکہ کوئی بھی انسان نہیں کہتا ہے کہ تم دوسروں کے حق مار کر، دوسروں کے گھروں کے چراغوں کو بجھا کر اور دوسروں کے گھروں میں اندھیرا کر کے اور تم اپنے گھر کو منور کرو اور اپنے بچوں کے فیوچر کو برائٹ کرنے کی بات کرو، یہ انسانیت کے بھی غیرت کے خلاف ہے۔ بالکل سبحان اللہ، ادھر سے بھی پکڑے مال، ادھر سے بھی پکڑے مال اور ارتکاز دولت ہو رہا ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول یاد آیا کہ تم جب بھی کہیں جمع شدہ حالت میں دولت دیکھو، سمجھ لو کہ کسی کا حق مارا گیا ہے۔ بالکل قرآن نے بھی اس مزاج کے خلاف کہا کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، فرمایا چند ہاتھوں کے اندر دولت کہیں مرکوز ہو کے نہ رہ جائے۔ سبحان اللہ، دولت کا ارتکاز اور دولت کو جمع کر دینا، فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، فرمایا مال کو جمع بھی کر رہا ہے، گن گن کے روزانہ رکھ رہا ہے، روز بینک کے اندر پوچھ رہے ہیں کہ بھائی میرا بیلنس کیا ہے، آؤٹ گوئنگ کیا ہے، انکمنگ کیا ہے، کہیں کوئی کم تو نہیں ہو گیا، راک سٹاک کے اندر روز فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ نیچے اوپر تو نہیں ہو گیا، فرمایا وہ یہ سمجھتا ہے یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، یہ مال کے اندر بھی بقا نہیں ہے اور تمہارے اندر بھی بقا نہیں ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آپ نے بات فرمائی تو مجھے ان کی ایک بڑی پیاری چیز یاد آئی۔ آپ نے فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا لنا مال لنا علم ولجہال مال فإن المال یفنا عن قریب وإن العلم یبقى لا یزال، فرمایا یہ مال فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ انیک بھائی یہ جو قرآن کا سبق اور یہ جو قرآن کی تعلیم اور یہ جو علم پھیلا رہے نا، خدا کی قسم نسلوں تک اس کی برکات موجود رہے گی، قبر تک اس کی برکات موجود رہے گی۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به، فرمایا یہ علم کا پیغام، علم کی تبلیغ، علم کا یہ باقی رہے گا، مال تمہارا فنا ہو جائے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، تم یہ سمجھتے ہو کہ مال بھی ہمیشہ رہے گا اور تمہیں بھی ہمیشہ رکھے گا،
ایسا نہیں ہے فرمایا یہ مال فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری قبر منور ہو جائے. دیکھیں مال اللہ کی کتنی بڑی نعمت بھی ہے، اور ہمارا دین کتنا بڑا سبق دیتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تقریباً 2 مقام پر مجھے یاد پڑتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے مال کو فضل اللہ سے تعبیر فرمایا. سبحان اللہ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارا دین رزق حلال کو فضل اللہ سے تعبیر فرما رہا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. بالکل وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. یہاں خیر سے مراد جو ہے قرآن نے مال کو قرار دیا. تو ہمارا دین دیکھیں کتنا عالمگیر ہے، کتنا وسیع ہے کہ وہ فضل اللہ سے اور خیر سے تعبیر کر رہا ہے. ایک شخص صبح اٹھا، صحابہ کرام کھڑے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی بازار کی طرف جا رہا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اتنی سرعت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ صبح بازار کی طرف جا رہا ہے، کتنا اچھا ہوتا کہ اللہ کے راستے میں جاتا. انہوں نے فرمایا نا ایسے مت کہو. فرمایا یہ اگر بازار کی طرف اتنی سرعت اور تیزی کے ساتھ جا رہا ہے اس لیے کہ یہ اپنے بچوں کے نان و نفقہ کو پورا کرے، اپنے والدین کی خدمت کرے، اور یہ اس لیے جا رہا ہے کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. سبحان اللہ. الید العلیاء خیر من الید السفلی. فرمایا یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ. فرمایا یہ جو اس کے اٹھے ہوئے قدم ہے نا، اس کو یہ نہ کہنا کہ یہ بازار کی طرف، دنیا کی طرف ہے. فرمایا یہ اٹھے ہوئے قدم اللہ کے راستے میں ہیں. یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے. القاسب حبیب اللہ. فرمایا رزق حلال کمانے والا یہ اللہ کا حبیب ہے. اس نے نماز فجر پڑھ لی ہے. طلب کسب الحلال فریضۃ بعد فریضہ. فرمایا اس فریضے کے بعد اگر کوئی دوسرا فریضہ ہے تو یہ رزق حلال کی تلاش کرنا ہے، رزق حلال کی طرف نکلنا ہے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مزدور آدمی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا، وہ زمین کو کھودتا تھا تو ہاتھوں پر بڑے نشان لگے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا یہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں ایک مزدور ہوں، زمین کو کھود کے اپنے بچوں کے لیے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قبل رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کو چوما. فرمایا القاسب حبیب اللہ. فرمایا تمہارے ہاتھ کتنے مبارک ہیں، تم رزق حلال کے لیے یہ لگے ہوئے ہو. یہ اسلام کے اندر کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس کو دنیا داری نہ کہنا. یہ جو رزق حلال کا طلب کرنے والا ہے، یہ جو تاجر صادق ہے، اس کو شہداء کے درجے کے اندر رکھا ہے، صدیقین کے درجے کے اندر رکھا ہے. فرمایا وہ سچے تاجر جو خیانت نہیں کرتے ہیں، جو سچ بولتے ہیں، کسی کا مال غصب نہیں کرتے ہیں. فرمایا سچی سچی تجارت کرتے ہیں. فرمایا میدان معاشر میں دیکھنا یہ شہداء اور صدیقین کے ساتھ اٹھائے جائیں. ہے کیا ہے؟ بزنس مین ہے، اور اٹھایا کہاں جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ. فرمایا اگر تم کرنا چاہو تو بزنس مین بن کے بھی تم اللہ کے ان پیاروں کے ساتھ میدان معاشر میں اٹھ سکتے ہو. ضروری نہیں ہے کہ مولانا ہو، پیر ہو، لباس ہو تو دے. کسی بھی لباس کے اندر چاہو، اگر تمہارے اندر خوف ہے، تمہارے اندر آخرت کی فکر ہے، تمہیں اس بات کا احساس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ قدم نہیں اٹھائے گا جب تک وہ یہ سوالوں کے جواب نہ دے. اور اس میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا. کمانے کا ذریعہ اگر حرام ہوگا تب بھی پھنس جائے گا. حلال کمایا ہے لیکن حرام کے اندر خرچ کیا ہے تب بھی پھنس جائے گا. ایسا نہیں ہے نہ مال میرا ہے، نہ جسم میرا ہے، نہ مرضی میری ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. اللہ نے ہمارے ان مالوں اور جسموں اور جانوں کے بدلے میں جنت ہمارے لیے رکھی ہے. یہ سب کچھ انیق بھائی ہمارا سودا ہو چکا ہے، ہم بک چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بازار کے اندر. اور اسی کے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ. اے ایمان والو تمہیں یہ بے مبارک ہو، تمہیں یہ تجارت مبارک ہو کہ اللہ اکبر کہ تم نے اپنے مالوں کو، اپنے جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا. ھذا من فضل ربی، میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے میرے مالک و مولا کا ہے. میرا جسم بھی میری مرضی نہیں، میرے مال پر میری مرضی نہیں، میری کسی چیز پر میری ہے ہی نہیں. میں کون ہو سکتا ہوں؟ میرا یہ کہنا ہی غلط ہے کہ میرا مال میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. سب کچھ میرے مالک و مولا کا ہے. جب مالک کا ہے تو مجھے مالک کے حکم کے مطابق کرنا ہے. اس نے جس چیز کو حلال رکھا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربا کو، سود کو، سمگلنگ کو، رشوت کو
ہر ناجائز مال کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل جی الا ان تکون تجارتا بینکم، فرمایا کہ صرف تجارت کے ذریعے جو تم مال ہے، باقی فرمایا کہ جتنے تم ناحق طور پر لوگوں کے مال کھا رہے ہو، کہ یہاں پر بھی حساب دینا پڑے گا، یہاں بھی مکافات عمل ہوگا، اور قبر میں بھی اور میدان معاشر کے اندر بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یعنی اگر میں ماحول کو خراب کر رہا ہوں رشوت سے، حرام مال سے، تو میں ایک دوسرے کو قتل کرنے میں شامل ہو گیا، اللہ اکبر، معاشروں کو تباہ کر رہا ہوں۔ بالکل مدنی معاشرت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہاں تو جیسے آپ نے بات فرمائی کہ رشوت وغیرہ، یہ کہ لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے دلاور فگار صاحب کہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب پہلے ذرا اس کو آپ اور واضح کر دیجئے، جی تاکہ جو چھوٹی سی بات میں نے کہی، تاکہ آپ تو بہترین انداز سے بیان کر دیں گے کہ جب معاملہ اس نوعیت کا ہو جاتا ہے یا اس نہج پر پہنچ جاتا ہے جہاں حرام خوری عام ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ حرام خوری کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ تو یہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، کیا اللہ تعالیٰ تعلیم کرنا چاہتا ہے کہ تم جو ماحول کو خراب کر رہے ہو دراصل اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو؟ بالکل ایسے۔ اس کو ذرا کھولیے۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کا یہی اسلوب ہے، ہر گناہ اور برائی کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو معاشرتی اور اجتماعی برائیاں ہیں، اس میں بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے لیے منفعت حاصل کر رہا ہوں، اپنے گھر کے چراغوں کو روشن کر رہا ہوں اور دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہوں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، جیسے آپ نے نشاندہی فرمائی، کہ فرمائے یہ تم پورے معاشرے کے اندر ایک فساد کر رہے ہو، اور یہ فساد تمہارے گھر تک آئے گا، اس کی تپش اور جلن تمہارے گھر تک آئے گی، یہ خرابی کل کو تمہیں بھی برباد کرے گی۔ تو یہ تم صرف جو ہے دوسروں کو قتل نہیں کر رہے ہو، اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو تم قتل کر رہے ہو۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید میں یہ مال ناحق طور پر جمع کر کے اور اپنے لیے آسائی جمع کر رہا ہوں۔ آپ یقین کیجئے، آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، آج رمضان المبارک کا بابرکت دن ہے، رمضان المبارک کا بابرکت لمحات ہیں۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ کتنے لوگ دنیا کے اندر دیکھے جنہوں نے مال کمایا، دولت کمائی، کروڑوں اربوں خربوں روپے آپ کے اور میرے سراؤنڈنگ کے اندر، جی ان کو وہ کھانا بھی نصیب نہیں ہوا، جی جی اور ان کی اولادیں بھی تباہ و برباد ہوئیں۔ ایسا بھی وقت آیا کہ بچوں کے پاس جنازہ پڑھنے کا اپنے ماں باپ کے لیے وقت نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ ایسا بھی دیکھا ہے ہماری اپنی سوسائٹی اور سراؤنڈنگ کے اندر کہ ایک شخص مر جاتا ہے، اربوں خربوں روپے مطلوب ہے، اولادیں ان کی بھاگی ہوئی ہیں، باقاعدہ طور پر جنازے کے اندر لوگ کتبے اٹھا کے آ جاتے ہیں کہ اس کی قبر کو، اس کے جنازے کو ہم دفنانے نہیں دیں گے، قبر میں نہیں ڈالے دیں گے، اس کے ورثاء کو بلاؤ، پہلے ہمارے پیسے۔ اللہ یعنی اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے مہربان ہیں، حریص صلی اللہ علیکم علیہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایک جنازہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ کہ اس کے سر جو ہے کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے، مقروض تو نہیں ہے؟ جی عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو مقروض ہے۔ فرمایا میرے ساتھیوں تم جنازہ پڑھاؤ، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں، میں اس کا اتنے کریم، اتنے مہربان، امت کے لیے رونے والے۔ کوئی بات تو ہے نا یار، کوئی چیز تو ہے نا کہ آپ لوگوں کا حق مار کے جا رہے ہیں، اور پھر آپ کیا کریں؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے۔ ارے رسول اللہ تمہارا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے، فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ پھر ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں ان کے قرض کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ ٹھیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ تو ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے تھوڑا سا سوچ لیں، کتنا کھا لیں گے، کتنا پی لیں گے، کتنا بنا لیں گے، اور جب دنیا سے جائیں تو ایسا نہ ہو کہ مقروض ہو کے چلے جائیں۔ نہ تو انفرادی حیثیت میں کسی سے قرض ہم نے لیا اور ہم مر گئے، قرض پیچھا نہیں چھوڑاتا، اور نہ ہی اس جو قومی قرضہ ہوتا ہے وہ لیا کہ ریاست کا پیسہ تھا، بینکوں سے قرضہ لیا اور پھر اپنے تعلقات کی بنیاد پر اسے معاف کروا لیا۔ یہ 22-23 کروڑ عوام کا پیسہ ہوتا ہے، تو یہ 22-23 کروڑ عوام معاف نہیں کر رہے، تو اللہ کیسے معاف کرے گا؟ بالکل ایسے۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے نا۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیکھیں شب برات کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر، مبارک راتوں کے اندر رب تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، لیکن فرمایا کہ اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے،
کسی کے حقوق تم کھا کے آئے ہوئے ہو تو تم ان مبارک راتوں میں یا رب یا رب یا رب پکارتے رہو. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک اس حقدار کو اس کا حق نہیں دو گے. ایسے بھی خاندان ہیں انیک بھائی کہ جنہوں نے اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا, گھر کی خواتین, ان کے نام پہ بھی قرضے لیے ہوئے ہیں, اور ہر 5-10 سال بعد کوئی جھٹکا لگتا ہے اور سارے کے سارے معاف ہو کر اور اثر نو واشنگ مشین سے دھل کے چمک کے دوبارہ صاف ستھرے ہو کر. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں دیا جا سکتا. تو یہ ایک تو اللہ کی بارگاہ میں گناہگار ہوئے, دوسرے کہ انسانوں کی بد دعائیں لیں, انسانوں کی بد دعائیں لیں. اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ ریاست بھی دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ میں نے تبدیلی کر دی, میں نے بدل دیا, میں نے نظام بدل دیا, اور بدلتے بدلتے یہ صورتحال ہے. مجھے ایک سمجھدار آدمی نے بتایا, میں تو مولانا آدمی ہوں, مجھے اتنے زیادہ فگر کا نہیں پتہ ہے, مجھے پتہ چلا کہ 70 سال کے اندر 30,000 ارب ہم نے قرضہ لیا, اور 3 سال کے اندر 22,000 ارب. اچھا ٹھیک مولانا, یہ تو خیر ظاہر ہے یہ بھی ہمیں اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب دینا پڑے گا. جیسے آپ نے اجتماعی فرمایا, اجتماعی فرمایا, انفرادی فرمایا, سب کو ہم بھی جواب دے ہیں, ہمارا حکمران بھی جواب دے ہے, رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر بندہ جواب دے اللہ عادل تبارک و تعالی. حکمران. ابھی آپ نے بات کی کہ وہ سچا تاجر وہ بھی انبیاء صدیق شہداء کے ساتھ ہوگا روز محشر, اور عادل حکمران بھی عرش الہی کے سائے عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوگا. تو جواب دہی تو ہوگی نا. جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے. اس میں ایک چیز کہوں گا, جیسے آپ نے ایک سوال کے اندر بھی ایک چیز انکلوڈ کی کہ دیکھیں ریاست کی بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری. جی. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ حلال کے مواقع پرووائڈ کرے اور حرام کا سد باب کرے. آپ دیکھیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, سیدنا صدیق اکبر, یہ سارے کے سارے خلفاء بازاروں کو جا کے چیک کیا کرتے تھے. جی ہاں, کوئی ملاوٹ تو نہیں کر رہا, کوئی زیادہ پیسے تو نہیں لے رہا, کوئی ذخیرہ اندوزی تو نہیں کر رہا. من غش فلیس منا. ہمارا اسلام صرف نمازوں تک یا روزوں تک یا حج تک عمرے تک محدود نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کا لوٹا, لوگوں کو چکر دیے اور سال کے بعد آپ نے خانہ کعبہ کے چکر لگا دیے کہ یہ سارے دیے ہوئے چکر ان چکروں سے معاف ہو جائیں گے. کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے. پورے سال حرام کھاتے رہے اور اسی حرام کی رقم سے بہت کیلکولیٹ کر کے زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ طیب ہے, پاک ہے, ایک گھٹیا چیز آپ اللہ کے نام پہ نکال رہے ہیں. بالکل حدیث پاک, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب. فرمایا یہ تو ایسے ہی ہے. حضرت سفیان ثوری نے, بزرگوں نے مثال دی کہ کسی کا کپڑا ناپاک ہو جائے تو وہ پیشاب سے کپڑے کو پاک کر رہا ہو. اللہ, تم حرام مال سے اچھا لنگر بھی لگا رہے ہوتے ہیں, مسجدیں بھی بنا رہے ہیں, مدرسے بھی بنا رہے ہیں, ہاسپٹل بھی بنا رہے ہیں, چیریٹی کر رہے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے 1 کروڑ یا 1 ارب یا 1 خرب لوٹا ہے, اس میں سے میں نے یہ نکال کے خرچ کیا ہے تو یہ سارا بلیک میرا وائٹ ہو گیا. یہ میں نے لنگر بھی تو کرتا ہوں نا. آپ دیکھیں میں لنگر بھی تو کر رہا ہوں, میں مسجد بھی تو بنا رہا ہوں. میں اگر وہاں سے لوٹ مار کر رہا ہوں تو اب یہ تو دیکھو, تو میں وہاں سے بلیک کر رہا ہوں تو یہ وائٹ بھی تو کر رہا ہوں. آپ دیکھیں میں سال کے بعد عمرہ بھی کرنے جاتا ہوں, میں حج بھی VIP جا کے کر کے آتا ہوں. آپ یہ نہیں دیکھ رہے میرا میں کتنے اچھے کام کر رہا ہوں. تو ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ گندگی پیش کر کے مت یہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا اور یہ سب تمہارا صاف ہو جائے گا. کبھی بھی صاف نہیں ہوگا. لوگوں کا جو حق مارا ہوا ہے. تو ریاست کی ذمہ داری تھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بازار کے اندر جایا کرتے تھے, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جا کے چیک کرتے کہ تاجر کہیں کوئی فریب تو نہیں کر رہے, کوئی دھوکہ تو نہیں کر رہے, مال کے اندر ملاوٹ تو نہیں ہے, ذخیرہ اندوزی تو نہیں ہے. تو ریاست کی بہت بڑی ذمہ داری ہے معاشرے کے اندر کہ وہ لوگوں کو حرام سے بچائیں. اللہ نے ان کو زمین پر اسی لیے تمکن دیا ہے کہ وہ نماز قائم کرائیں, رزق حلال کا اہتمام کرائیں, ہر چیز کرائیں. اگر لوگ بھی جواب دہ ہوں گے تو یہ حکمران بھی جواب دہ ہوگا کہ تم نے کیا کیا ہے. کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ. یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب دہ ہوں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ایک سسٹم ایسا بن جائے جس سے آج ویسٹ میں سسٹم بنے ہوئے ہیں. وہاں ہم کبھی اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں ویسٹ جا کر کہ تم جب پاکستان میں تھے تو تم تو 2 نمبریاں کرتے تھے, یہاں کیوں نہیں کر رہے تم یہ 2 نمبریاں. تو انہوں نے ہم سے ہمیشہ ایک بات کہی کہ دل تو بہت چاہتا ہے لیکن ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں پھنس جائیں گے, پکڑے جائیں گے. سسٹم میں اتنی قوت پیدا ہو گئی. ہم یہ 74-75 سال ہمارے یہ ہو گئے, ہم نہیں بنا سکے اپنے لیے کوئی سسٹم ایسا.
یعنی سسٹم حکمران کی ذمہ داری، پہلی بات تو خشیت ہے کہ اللہ کی خشیت میرے دل میں رہے، انفرادی طور پر، انفرادی طور پہ حرام لقمہ میرے پیٹ میں نہیں جائے، یہ جو باطل ہے یہ میرے اندر نہ آئے، میرے اندر صرف حق آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میں باطل طریقے سے مال نہیں کھاؤں، میں سسٹم کو پکا کیسے بنا سکتا ہوں؟ ہمارے حکمرانوں کو آپ کو نصیحت کیجئے، اور دنیا بھر میں آپ بھی جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں سسٹمز کو جس طرح چل رہے ہیں، ہم سے غلطی کیا ہو رہی ہے؟ دیکھیے سب سے بنیادی بات جیسے آپ نے فرمایا کہ انفرادی طور پر بھی ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرے۔ ٹھیک ہے، وہ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگا رہے تھے کہ عورت بھی اندر کہہ رہی تھی کہ ماں پانی نہیں ملانا ہے، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین تو نہیں ہے، بولا ماں خدا تو دیکھ رہا ہے نا، اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے خدا دیکھ رہے، تو ایک تو سب سے پہلے انفرادی طور پر خشیت خداوندی۔ لیکن دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں قانون کی بالادستی، ایک ہے قانون لا اور ایک ہے اس پر عمل درآمد۔ جب تک دیکھیں بات یہ ہے پھر بات بڑھ جائے گی اور خواہ تیرے زلف تک پہنچ جائے گی، ناراضگی پیدا ہو جائے گی، اور مجبوریاں کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانوں میں مرند شوق بھی سے رولا بن جائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ جب ہمارے اپنے منتخب شدہ لوگ جو قانون بنانے والے ہیں، جنہوں نے قانون کا نفاذ کرنا ہے، انہوں نے جب یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا ہے، کھانا ہے، ہر 10-15 سال بعد ہم نے ریسائیکلنگ کرنی ہے اور ہم نے اتنا پیسہ اندر کرنا ہے، تو مجھے بتائیے کہ کیسے معاشرے کے اندر قانون پر عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ قانون پر عمل درآمد ہونے کے لیے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، انفرادی طور پہ بھی ذمہ داری ہے، محراب ممبر کی ذمہ داری ہے، مقننہ کی ذمہ داری ہے، اداروں کی ذمہ داری ہے۔ جب تک یہ سارے کے سارے سسٹم مل کر نہیں چاہیں گے کہ ہم نے اس اپنے ملک کو کرپشن سے پاک کرنا ہے، ہم نے یہ جو پوری نسل در نسل اور پوری قوم ہماری 75 سال سے ہم جو ہے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، بربادی کی طرف جا رہے ہیں، یہ جب تک ہم نہیں سوچ کے کریں گے اس وقت تک اتنے کی تبدیلی قانون کرتا ہے۔ آپ نے کہا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں کرنا چاہتا ہوں لیکن میں نہیں کر سکتا ہوں، قانون کی بالادستی اور قانون کا نفاذ ہے، قانون کا عمل درآمد۔ وہ قانون صرف کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے، وہ زمین پر نظر آتا ہے۔ تو حکمران اگر کرنا چاہیں تو وہ بالکل ایک ایگزیکٹو آرڈر سے کہ جو بندہ کل رشوت لے گا اس کی نوکری ختم، گھر جائے گا، وہ میری پارٹی سے ہو، اپوزیشن سے ہو، دوسری پارٹی سے ہو، میرے صوبے سے ہو، میری زبان کا ہو، سڈا پرا ہوئے، دوسرا پرا ہوئے، جو مرضی ہو، وہ باہر جائے گا۔ آپ دیکھیں ہر بندہ راہ راست پر آ جائے گا، 25-50 بندے جب باہر جائیں گے اس وقت تک نظام صحیح نہیں ہوگا۔ ہمارے پڑوس کے اندر چائنا کو دیکھیں آپ، انہوں نے اپنی معیشت کو کتنا کیا، سارے سسٹم کو ایک لے کر آج دنیا کے اندر لیڈنگ کر رہے ہیں۔ اور ایک بات اور کہوں گا، مجھے بات یاد آئی، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ کمانے والے ہیں، دنیا کا کام کرنے والے ہیں، جو محنت کرے گا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدا اس شہر کو امن والا شہر بنا اور اس کو رزق عطا فرما پھلوں سے۔ اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ آگے فرمایا مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں میرے خلیل یہ نہ کہو کہ جو اللہ پر ایمان آخرت پر، وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ۔ فرمایا وہ جو عذاب دینا وہ آخرت کا معاملہ ہے، اس دنیا میں جو سسٹم بنائے گا، جو محنت کرے گا، جو جد و جہد کرے گا، رب تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اور پھل اور اس کا نتیجہ اس کو دنیا کے اندر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی چیز ہم مغرب میں دیکھ رہے ہیں، وہ ممالک جو ایک سسٹم بنا چکے، ان کا جو ڈارک ایجز ہیں اس سے وہ نکل گئے، اللہ اکبر، وہ ہم سے زیادہ اندھیرے میں تھے۔ اور ہم اندھیرے میں کیوں ہیں؟ ہمارے پاس تو قرآن موجود ہے، ہمارے پاس صاحب قرآن موجود ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہ جنہوں نے اچھے کام کیے، عوام الناس کی خدمت کی، کرپشن فری سسٹم بنائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی محنتوں کا اجر اور ان کی محنتوں کا ثمر انہیں دنیا میں ہی دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب آگے نظر آتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اب ذرا سی بات آگے، اور کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، دین کیا فرما رہا ہے وہ آپ نے بیان کر دیا۔ امت کی جو اخلاقی تربیت ہے وہ آپ حضرات کی ذمہ داری، اور جو قانونی تربیت ہے وہ حکمرانوں کی ذمہ داری، تاکہ کرپشن فری سسٹم قائم کر دیا جائے۔ اب ذرا آ جاتے ہیں تھوڑا سا ہمارے کہ آج کل ہمارے معاشروں میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے انٹرو میں بھی ایک سوال رکھا تھا، وہ سوال یہ کہ ہمارے یہاں کی جو خواتین ہیں
وہ رزق حرام کی راہ میں اگر رکاوٹ بن جائیں اور ایک دیوار بن جائیں، ایک ماں اگر یہ کہے کہ میرے گھر میں حرام نہیں آئے گا، ایک بیوی کھڑی ہو جائے کہ میرے گھر میں تو تم لاتے تھے 50,000 روپے مہینہ یا 1,00,000 روپے مہینہ یا 5 لاکھ روپے مہینہ، تمہاری تنخواہ یہ تھی، اب یہ 5 لاکھ والا 50 لاکھ روپے اگر لے کر آ رہا ہے تو گھر میں تو خیر ظاہر ہے کہ وہ ایک وسائل کے انبار لگ گئے، نعمتوں کا شمار نہیں رہا، لیکن اسے پوچھنا کیا یہ نہیں چاہیے اپنے شوہر سے کہ یہ پیسہ کیسے آ رہا ہے اس گھر میں، کہیں تم میرے گھر میں حرام تو نہیں لا رہے، میں اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام نہیں ڈالوں گی۔ انیک احمد صاحب، آپ نے بہت بڑی ایک معاشرتی چیز کی طرف توجہ دلائی ہے، اور اگر ایسا ہو جائے ہماری بہنوں کو سب سے پہلے تو کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے تو بالکل کرنا چاہیے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، جہاں ایک والد ذمہ دار ہے اپنی اولاد کی خرابی کا یا اچھائی کا، اسی طرح ایک ماں بھی ذمہ دار ہے۔ جی ہاں، گھر کے دو یہ پارٹنر ہیں۔ اگر خواتین، ہماری جتنی بہنیں آپ کے اس پروگرام کی وساست سے اور قرآن ذیشان کی برکت سے سماعت کر رہی ہیں، اگر خواتین یہ تہیہ کر لینا کہ میرے گھر کے اندر حرام نہیں آنا چاہیے، مجھے اپنے بچوں کو حلال کھلانا ہے، ہم سستا کپڑا پہن لیں گے، ہم بہت زیادہ جولری نہیں پہنیں گے، پڑوسیوں کے ساتھ مقابلہ میری دیوار تیری دیوار سے اونچی ہو جائے، میرا سونا تیرے سونے سے زیادہ ہو جائے، میری گاڑی بڑی ہو جائے، مجھے ریسنگ کے اندر نہیں جانا ہے، مجھے اس کے اندر نہیں جانا ہے۔ اور اس میں ایک جملہ بھی میں کہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا انظروا الی من اسفلکم وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ آلَاكُمْ، فرمایا دنیاوی معاملات کے اندر کبھی بھی اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، تمہارے دل میں ناشکری پیدا ہوگی۔ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو کہ دنیا کے اندر کتنے کروڑوں اربوں لوگ ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا میسر ہے، دوسرے وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے صحیح طور پر۔ آپ افریقہ کے اندر دیکھیں، دوسرے ملکوں کے اندر دیکھیں، تو بہنیں اگر یہ تہیہ کر لیں کہ بھئی گھر کے اندر نہیں آنا ہے، آپ یقین کریں اتنی بڑی تبدیلی آئے گی، اتنی بڑی تبدیلی آئے گی۔ یہ قرآن ذیشان کی برکت سے اگر ہماری بہنیں یہ تہیہ کر لیں کہ میرے گھر میں کل سے مت لے کر آنا، میں دال پکا لوں گی، میں سبزی پکا لوں گی، میں سستے کپڑے پہن لوں گی، میں کر لوں گی نا، مجھے کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں تبدیلی۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب بچپن کے اندر پڑھنے کے لیے آپ کی ماں نے آپ کو پیسے دیے، یتیم ہیں، کہا بیٹا یہ عبد القادر یہ پیسے لے کر جاؤ، لیکن میرے بیٹے جھوٹ نہیں بولنا ہے تم نے۔ قافلہ لوٹ کیا، مشہور واقعہ ہے، سب نے لوٹ لیا، ان کے پاس آئے، انہیں پیسے نکال کے دے دیے۔ ڈاکو نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو، باقی لوگ تو پیسے چھپا رہے ہیں۔ بولے میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے، مال چلا جائے تو چلا جائے، جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ دیکھیں کہ ایک گھر سے جب ماں نے بچے کو یہ تربیت، جب ہم گھر سے بچے کو کہیں کہ بیٹا جاؤ کسی کا گلا کاٹو، چوری کرو، ظلم کرو، جو کچھ کرو، ہمیں اپنے شریکوں سے، رشتہ داروں سے اونچا ہونا ہے، ہمیں اپنے پڑوسیوں سے اونچا ہونا ہے، بیٹا جاؤ لے کر آؤ کہیں سے بھی، تو مجھے بتائیں کہ معاشرے کے اندر کیا ہوگا۔ شوہر کو کہے کہ مجھے نہیں پتا ہے، وہ بھی تو تمہارے دوست ہیں، تمہارے کولیگز ہیں، وہ بھی تمہارے ساتھ پڑے ہوئے ہیں، تمہارے پارٹنر ہیں، ان کے گھر کے اندر ریل پھیل دیکھو، تم نے یہ ساری مصیبتیں ہمارے گھر میں لا کے رکھی ہوئی ہیں، ہمیں لا کے دو، کسی کا گلا کاٹو یا کچھ بھی کرو، مجھے میری ساتھی نے، پڑوسن نے یہ پہن لیا ہے، مجھے یہی برانڈ پہننا ہے۔ اور تم بھی گریڈ 20 میں ہو، وہ بھی گریڈ 20 میں، ہمارے گھر کے حالات خراب کیوں ہیں، ہمارے ان کے گھر کے حالات اتنے اچھے ان کے گھر کے حالات دیکھو، وہ رشوت اگر لے کر آ رہا ہے تو شوہر کو رشوت کی طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ بالکل ایسے ہے۔ تو یہ بیویوں کو بھی اپنا کردار، بہت بڑا کردار، بہت بڑا، اگر یہ چاہیں نا، اگر یہ چاہیں، انیک بھائی آپ نے اتنا بڑا مسئلہ کھول دیا یہ قرآن ذیشان کی برکت سے، اگر یہ چاہیں تو میں یقین کریں آپ 50% ہمارے ملک سے کرپشن ختم ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور خواتین کا جو تناسب ہے وہ بھی 50-51% سبحان ہمارے ملک میں ہے نا، تو آدھا منصب بادشاہیں، وہ ملکائیں، ہمارے سسٹم میں، ہمارے معاشرے کے اندر تو وہ ہمارے گھر کی ملکائیں، گھر کا بجٹ سارا انہوں نے بنانا ہے، خریداری انہوں نے کرانی ہے، کپڑے آپ کے اور میں نے جو پرچیز کیے پہنے ہوئے ان کے پرچیز کیے ہوئے، وہ چاہیں تو بدل سکتی ہیں، تبدیلی لا سکتی ہیں۔ بالکل بالکل، گھر میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے، معاشرے میں بھی، ریاست میں بھی، اور یہ بات اگر امت کی سطح پہ چلی جائے تو امت کے اندر بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عشق و رقت آید از نان حلال، اللہ اکبر، علم و حکمت آید از نان حلال،
مولانا روم فرماتے ہیں یہ سارے حکمت کے جو سوتے اور حکمت کے جو چشمے پھوٹتے ہیں وہ تبھی ہوتے ہیں کہ جب لقمہ حلال ہوگا، جب آپ کا دل پاکیزہ ہوگا، آپ کا باطن پاکیزہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری شکلوں کو اور صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اس دل کو اور من کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم واعمالکم۔ اللہ اکبر۔ اس کو ہم درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارا کاسمیٹکس جو ہے وہ مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، جو ظاہری چمک کا ہمارا سامان ہے وہ مہنگے سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے، لیکن جو اس کو چمکانا ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں کر رہے۔ تو آپ نے خوب فرمایا مولانا روم کے حوالے سے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حکمت کے چشمے پھوٹے یہاں سے تو نان حلال اور لقمہ حلال پیٹ میں جائے، اور یہ کہ عشق و رقت آید از نان حلال، بالکل۔ تو یہ عشق ہے نا جو اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ آتا ہی نان حلال سے ہے۔ لقمہ حرام جانے کے بعد نہ علم، نہ حکمت، نہ عشق، نہ رقت، کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، کیا اگر ہم روزانہ 5 منٹ اپنی فیملی کے ساتھ بیوی بچوں کو بٹھا کر روزانہ کم از کم رات کے کھانے پر اپنی اولاد سے، اپنی بیوی بچوں سے اور جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے اس سے بیٹھ کے بات کریں جس کا حلال کے حوالے سے، کہ یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں ان کو یہ نعمتیں حاصل نہیں، تو اولاد کے اندر دین بھی جا رہا ہے اور دینی اقدار بھی جا رہی ہیں۔ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے دنیاوی متاع کے حوالے سے، اور اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا چاہیے دین کے معاملے میں، تقوی کے حوالے سے، دین کے حوالے سے۔ تو یہ ہم اپنی اولاد کو کیوں نہیں بتاتے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اس وقت ہماری جو فیملی کا سسٹم جو ہے وہ بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، اور ہمارا بچہ صرف سوشل میڈیا کو استعمال کر رہا ہے، کیا سیکھ رہا ہے کیا نہیں سیکھ رہا ہے اس کا پتہ نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی فیملی کو بٹھا کے دیکھیں، بچوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کہتے بھی رہے نا، تھوڑا تھوڑا بھی کہتے رہے کہ بیٹا ہمیں حرام کی طرف نہیں جانا ہے، ہمیں اللہ کی، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کی بارگاہ کے اندر جا کر جواب دینا پڑے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہاں کھڑے ہونا ہے اور کھڑے ہو کر ہمیں حساب دینا ہے، جواب دینا ہے، میرے بیٹے نہیں کرنا ہے۔ اور اگر ہم نے اپنی اولاد کو حلال کھلایا ہوگا تو ایک جملہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا میں نے تمہیں حرام نہیں کھلایا، سبحان اللہ، میں نے تمہیں حلال سے پالا ہے، کیسا بھی رکھا ہے تمہیں، جس حال میں بھی رکھا، میں نے تمہیں حرام لیکن نہیں لقمہ حلال تمہارے پیٹ میں گیا ہے۔ میں تمہاری تربیت کیسے میں نے کی، تمہاری معیشت کتنی مضبوط تھی مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں میں نے تمہیں حرام نہیں کہ تمہیں میں نے حرام نہیں تو بیٹا میں تمہیں یہی چاہوں گا کہ تم اپنی زندگی، اپنی اولاد، اپنا مستقبل، اس کا سٹرکچر اسی پر باندھو کہ تم نے حلال کام کرنا ہے۔ صورتحال اصل میں یہ ہوگی انیک احمد صاحب کہ جس علاقے میں سراؤنڈنگ میں متبول ایریا کے اندر ہم اور آپ رہتے ہیں، وہاں جو سرمایہ داری اور جو نظام اور جو شو آف کا سسٹم ہے، بچے اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، آپ یقین کریں ایک نوجوان مجھے کہنے لگا کہ علامہ صاحب میں سمگلنگ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا سمگلنگ تو ناجائز ہے، ملکی قانون کے بھی خلاف ہے، ایک مومن کی عزت و وقار جاتا ہے۔ بولا نہیں، وہ فلاں حاجی صاحب ہیں، انہوں نے بھی بعد میں توبہ کر کے وہ صفحے اول میں بیٹھے ہوئے نا، آپ یقین کیجئے میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، جی ایسا ہی ہے۔ میں نے پھر اس کو جمعے کے اندر ایڈریس کیا، میں نے کہا کہ ہمارے بچے آج ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو نمونہ اچھا نہیں دے سکے، اور یعنی یہاں تک بات پہنچ گئی جسے کہتا ہے نا کہ وہیں جا رسید، کہ احساس گناہ رخصت ہو رہا ہے۔ بالکل تو احساس گناہ رخصت نہیں وائے ہونا چاہیے۔ ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، ہم سے ہمارا سرمایہ لٹ رہا ہے، ہماری متاع لٹ رہی ہے، اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں، احساس زیاں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو معاشروں میں کچھ رول ماڈلز ہونے چاہیے، چلتے پھرتے کردار کہ یہ لوگ ہیں، ہوا کرتے تھے اسی شہر میں، اسی ملک میں، کہ یہ گھر ہے، اس گھر میں کبھی حرام نہیں آ سکتا، یہ خاتون ہیں، یہ حضرت ہیں، ان کا پورا کردار ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے پیٹ میں کبھی لقمہ حرام نہیں گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اقدار تبدیل ہو رہی ہیں، تو ان اقدار کو روکنا ہے، ان کی تباہی سے بچانا ہے انہیں۔ ہم کہاں تک زوال کا شکار رہیں گے؟ ہم زوال یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی زوال آمادہ بھی نظر آتے ہیں۔ آپ حضرات کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، رزق حرام کی نحوستیں
اور رزق حلال کی برکتیں علامہ صاحب نے سبحان اللہ کا گفتگو عطا فرمائی، دین سے ہمیں قریب کیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ نے ہمیں بتایا۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا پورے ماہ مبارک میں۔ کل انشاءاللہ ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔